بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ سید اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھجوروں کی گھٹلیاں سر پر اٹھائے ہوئے مدینہ کے اطراف سے شہر کی طرف جا رہی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار وہاں سے گزر رہے تھے اور ان کی سالی بھی تھیں اور پھوپھی ذات بھائی زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساربان سے کہا، رک جاؤ، اسما کو سوار کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسما کو اونٹنی پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ وہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے خاوند زبیر کی غیرت کو یاد کیا اور اونٹنی پر سوار ہونے سے معذرت کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے اونٹنی پر بیٹھنے سے انکار کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھنے سے انکار؟ وہ مقدس اور پاک باز ہستی، طاہر مطہر معصوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خاوند ناراض ہوتا؟ ہرگز نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مگر دراصل یہ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غایت درجہ کی خاوند کی فرمانبرداری اور اس کے جذبات کا احترام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی سواری پر بیٹھنے سے معذرت کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو گھوڑا اور اس کی نگہداشت کے لیے خادم عطا کیا۔ سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند کے ساتھ مشکل حالات میں صبر کیا، تنگی اور ترشی میں گزارا کیا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمایا۔ اور جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو آپ جانتے ہیں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ترکے میں کیا ملا۔ وہ عورت جو کھجوروں کی گھٹلیاں اکٹھا کر کے لایا کرتی تھی، اسے 52 لاکھ درہم ترکہ میں ملا۔ اور یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرام کی کمائی سے یا لوگوں کا مال چھین کر جمع نہیں کیے، اور نہ لوگوں کو قربت رسول اور حواری رسول ہونے کا وسیلہ دے کر اکٹھے کیے، بلکہ انہوں نے تجارت کی اور حلال ذرائع سے مال اکٹھا کیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند کے پاس 1000 کارندے تھے جو ان کے لیے کام کرتے اور اس کا حصہ ان کو دیتے تھے۔ اتنا رزق، اتنی جائیداد اور مال و دولت کے باوجود ان پر کبھی زکوٰۃ نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے کبھی مال و دولت کو ذخیرہ نہیں کیا، نہ اس کے انبار لگائے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کچھ نہ تھا، فقر و فاقہ تھا، تو وہ اس حال میں گھبرائی نہیں اور واویلا نہیں کیا، اور مال و دولت آئی تو اس پر فخر و غرور کا اظہار نہیں کیا، اور ساری زندگی خیر کے کاموں میں، لوگوں پر احسان کرنے میں اور نیکی کرنے میں گزاری۔